اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ تمام تر تحقیقات کا خلاصہ مختلف علماء کی مدد سے ہم تک پہنچا ہے، تو آئیے دوستو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ ارشاد ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت 7 میں بیان کرتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رزیم رکائلی سے بیان کیا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم، كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی اور امام ابو داؤد اور اسی طرح کئی محدثین رحمہ اللہ علیہ نے سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی۔ وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، ان اول ما خلق اللہ تبارک وتعالی القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ نے سب سے پہلے قلم تخلیق کیا اور پھر اسے حکم دیا، لکھ، چنانچہ وہ اس وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر شے کو لکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت بیان کی، جس میں سب سے پہلی چیز کی وضاحت کی گئی ہے، اور جمہور علماء اور فقہا کی رائے بھی یہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال وعرشه على الماء۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی جس نے تقدیریں لکھیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی، اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلا اس کا نمبر ہے، نہ کہ تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر۔ اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں آتا ہے، قال اہل الیمن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جئناك لنتفقه في الدين وليسألك عن أول هذا الأمر ما كان، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی اور اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء اکرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش معرض وجود میں آئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء اکرام کے کئی اقوال ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے۔ آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے، اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی، جس میں وہ کہتے ہیں أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدائی آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا تھا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت 5 میں فرماتے ہیں تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لكم۔ فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کر دیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت 27 میں فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ
और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। जिन्नात के बारे में बहुत ज़्यादा अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। मारिज आग के भड़कते हुए शोले को कहते हैं। गोया जिन्नात को आग से नहीं बल्कि आग के भड़कते हुए शोलों से पैदा किया गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्लीस यानी शैतान का कौल नकल किया है, खलक़तनी मिन नार। तूने मुझे आग से पैदा किया। इसी तरह पहले भी बयान हो चुका है कि अल्लाह ने फरमाया, वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। यह है जिन्नात की असल और बुनियाद। इब्लीस मलऊन भी जिन्नात में से है और इस मसले में किसी को तरद्दुद और शुबा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कि कुरान मजीद में है, इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्न। और इब्लीस जिन्नों में से था। मतलब ये कि इब्लीस फरिश्तों में से ना था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो पलक झपकने के बराबर भी फरिश्तों की जिन्स में दाखिल नहीं हुआ और ना ही वो कभी फरिश्तों में शुमार हुआ है। वो जिन्नात में से है और इस बात का इसने खुद इकरार किया है। खलक़तनी मिन नार। ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है। अगर ये फरिश्ता होता तो कहता कि तूने मुझे नूर से पैदा किया। इसीलिए इब्लीस का जिन होना रोज़े रोशन के लिए आया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। वो हमारी इस ज़मीन पर रिहाइश पजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता वो फिस्को फजूर में मुब्तला हो गए। जब वो फितना फसाद में हद से बढ़ गए और नाहक खून बहाने लगे तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ फरिश्तों का अजीम लश्कर भेजा। इनसे जिन्नात की ज़बरदस्त मारका आराई हुई। इस मारका आराई में फरिश्तों ने जिन्नात को तहस नहस कर दिया और वो समुंदरों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ज़मीन के हर बर्रे आज़म से इन्हें जिला वतन कर दिया गया। चुनाचे आज तक इनका मस्कन यही जजीरे और अजीम मराकिज़ हैं। ये वाक़या आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले हो चुका है। हदीस मुबारका में है कि इब्लीस मलऊन का एक तख्त है और वह तमाम जिन्नात का हुक्मरान है। इसका शाही तख्त पानी पर है, अगरचे इसकी मुतअय्यन जगह का इल्म किसी को नहीं।